بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جسٹ انفو۔ دوستو، واقعہ کربلا کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس واقعے کے پس منظر میں جانا ہوگا۔ یہ جاننا ہوگا کہ یزید کون تھا اور یہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، کیوں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانی دشمن بن گیا۔ تو یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب بدبخت شخص ہے کہ جس کی پیشانی پر اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور ہر زمانے میں دنیا اسلام اسے لعنت و ملامت کرتی رہے گی تا قیامت۔ اس کا ذکر تحقیر اور لعنت کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ بدباطن، بے ایمان، سیاہ دل نننگ خاندان میں 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بدخلق، تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، زانی، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں کہ جس سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ ابن الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ کو اس بے دین بدکار انسان نے اعلانیہ رواج دیا، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کروائی۔ ایسے شخص کی حکومت امت مسلمہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جب کہ عنان سلطنت ایسے شخص کے ہاتھ میں آئی۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، یا رب ذوالجلال، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حامل اسرار تھے اور انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں مقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا بدلنے والا شخص بنو امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا رخنہ ڈالنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب 60 ہجری میں لقوہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، ردائے اقدس، قمیض مبارک، منہ شریف اور تراشہ ناخن موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار شریف، ردائے مبارک اور قمیض اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ناخن اقدس رکھے جائیں، اور مجھے اللہ کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ یزید نے دیکھا کہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والی ہر شے کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور دم آخر تک تمام مال و ثروت اور حکومت، سب سے زیادہ پیاری چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات ہی تھے، اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ یزید ان برکتوں کو نہ سمجھ سکا۔ انہی چیزوں کی برکتوں سے حضرت امیر معاویہ کو امید تھی کہ اس میں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے، اور یہ مقام غربت اور تنہائی میں پیارا رفیق اور مونس ہوگا، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان پر رحم فرمائے گا۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ بدبخت بد فطرت شخص اہل بیت سے بغض و عناد رکھتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت پر بیٹھا۔ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے ممالک میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فسق اور ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا
اور بیعت سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت سے انکار یزید کو مشتعل کر دے گا اور وہ ان کا جانی دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت اور تقویٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور احکام شرع کی بے حرمتی اور دین کی مضرت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل الشان فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ممکن تھا کہ وہ ایک بدکار شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیعت کر لیتے تو یزید ان کی قدر و منزلت بھی کرتا اور دنیاوی معلومات بھی ان پر نچھاور کرتا، مگر اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواب کے لیے حضرت امام حسین کی بیعت کی سند موجود ہوتی اور شریعت اسلام اور ملت حنیفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا مگر مصالحت نہ کی کہ حق کو باطل میں امتیاز کرنا اس کو کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی درخواست پہلے اس لیے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کا اتباع کریں گے اور کسی کو کوئی تعامل نہ ہوگا، لیکن ان کے انکار کے بعد وہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور یزیدیوں کے دلوں میں آتش عناد بھڑک اٹھی اور اسی شب بضرورت ان حضرات کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے اور بے شک میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کا پہلا فتنہ یزید بن معاویہ اور آخری فتنہ دجال ہے۔ بے شک واقعہ کربلا اس یزید کی بدکاری، بدسلوکی اور ظلم کی ایک بھرپور داستان ہے، لیکن حضرت امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی صرف حق اور باطل میں امتیاز رکھنے کے لیے، اسلام کا جھنڈا سر بلند رکھنے کے لیے، اسلام کو تقویت دینے کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان میرے پیارے امام حسین نے شہید کر دی۔ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام امام حسین، تمام اہل بیت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔